بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں اپنے نیک بخت اور صالح کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، میرے پروردگار، مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکالے۔ چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے۔ پس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہاڑ کی مانند یعنی بہت زیادہ ثواب اور رحمت و بخشش فرماتے ہیں، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی وفات مدینہ میں ہوئی جو مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرا ہوتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر اس کے مرنے کے مقام تک کی جگہ اس کے لیے جنت میں پیمائش کی جاتی ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص وطن سے دور حالت سفر میں مرتا ہے تو اس کے وطن اور اس کے مرنے کی جگہ کے درمیان جتنی مسافت ہوتی ہے اس کے بقدر جگہ اس کو جنت میں ملتی ہے۔ اس بارے میں صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے مراد صرف طاعت یعنی جہاد وغیرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر و انعام اس شخص کو ملتا ہے جو جہاد کے لیے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے بامقصد مطلوب کام کے لیے وطن سے دور مرا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ تشریح: مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیمار کی تو ملائکہ کے ساتھ بہت مشابہت ہوتی ہے۔ جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت بارگاہ الہی میں دعائے مناجات اور التجا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بیمار بھی گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہمہ وقت دعا درازی اور التجا میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی، جس بندہ کو میں بخشنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا
جب تک اس کے بدن کو بیماری میں مبتلا کر کے اور اس کو رزق کی تنگی میں ڈال کر اس کے ہر گناہ کا بدلہ جو اس کے ذمے ہو نہ لے لوں۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس بندہ کو میں آخرت کی ابدی سعادت سے نوازنا چاہتا ہوں، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی اسے دے دیتا ہوں، کہ کبھی تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی مال و رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہوں، پس وہ بخشا جاتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات پاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فقر و بیماری، بلا اور مصیبت گناہوں کو دور کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔